بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، سلام پڑھنا، یہ بھی بڑی برکات کا عمل ہے اور بے شمار فوائد کو، ثمرات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور لذیذ بھی ہے، اور اس کے اندر خاص طور پر محبت کا ناطہ بھی کار فرما ہے، جس سے اور بھی زیادہ اس عبادت میں دلچسپی ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اپنے نبی پر رحمت بھیج رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے درود پڑھنے کا، بھیجنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ براہ راست رحمت بھیج رہے ہیں، اور اللہ کے فرشتے رحمت بھیجنے کی دعا کر رہے ہیں۔ تو آگے ایمان والوں کو حکم ہے کہ تم بھی اس عمل میں شریک ہو جاؤ، رحمت کی دعا کرنی شروع کر دو، تو تمہیں اس کے بڑے ثمرات ملنے شروع ہو جائیں گے۔ رحمت تو وہ ہے جو پہلے سے نازل ہو رہی ہے، اور فرشتے رحمت کے نزول کی دعا کر رہے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ جن کا شمار بھی ممکن نہیں۔ اور ایمان والوں کے درود پڑھنے سے، رحمت کے نازل ہونے کی دعا کرنے سے، سلامتی کے نازل ہونے کی دعا کرنے سے اس رحمت میں اضافے کا تو کہیں تذکرہ نہیں ملتا، البتہ اس میں سے کچھ حصہ ہمیں ملنا شروع ہو جائے گا، اس کا تذکرہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب کی طرف سے ایک آنے والے نے مجھے آ کر بتایا کہ آپ کی امت میں سے جو بھی مجھ پر درود پڑے گا، میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا اور اس کے 10 گناہ معاف کروں گا۔ تو اس حدیث سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں سے کا کچھ حصہ اس کو بھی نصیب ہونا شروع ہو جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، اور اس امت کے تاجر ہونے کا لقب ان کو حاصل ہے، بہت بڑے تاجر تھے۔ جب یہ مدینہ منورہ میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایک انصاری کا بھائی بنا دیا تھا، تو انہوں نے اپنے گھر کا سارا کچھ ان کے سامنے پیش کیا کہ سب میں سے آدھا آپ کا ہے، آدھا میرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، آپ مجھے بس بازار کا راستہ بتا دیں۔ تو بازار کا راستہ انہوں نے بتا دیا، انہوں نے تجارت کا سلسلہ شروع کیا۔ تو یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی فراوانی عطا فرمائی، اور ان کی تجارت کے بنیادی اصول کیا تھے، یہ مفید عمل ہے، ضرورت کی چیز ہے۔ تو بہرحال حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے مدینہ منورہ سے باہر کی طرف۔ تو کچھ دیر کے بعد مجھے احساس ہوا، تو میں بھی اٹھ کر چل پڑا آپ کو تلاش کرنے کے لیے، اور صحابہ کرام کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے ہیں۔ راستے کی خوشبو، راستے کی نورانیت خود بتایا کرتی تھی کہ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے گئے ہیں۔ جس گلی سے، جس بازار سے آپ گزرتے تھے، بعد میں کئی دیر تک وہ گلیاں، وہ بازار مہکتے رہتے تھے۔ یہ چیز احادیث کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے اگر مصافحہ کر لیتے تھے تو سارا دن اس کے ہاتھوں سے خوشبو آتی رہتی تھی۔ کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو سارا دن اس بچے کے سر سے خوشبو مہکتی رہتی تھی۔ تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے گئے تو میں بھی آپ کو ڈھونڈنے کے لیے پیچھے پیچھے چلا۔
یہاں تک کہ میں ایک باغ میں داخل ہوا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں انتظار کرنے لگا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھائیں تو میں آپ سے ملوں، تو آپ نے سجدہ بڑا طویل کر دیا، اتنا لمبا سجدہ۔ نمازوں میں تو آپ لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، لیکن بغیر نماز کے اتنا لمبا سجدہ کرتے میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو بلکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہونا شروع ہوا، وسوسہ، کہ کہیں آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی خدا نخواستہ، اور جی میں آیا بھی کہ آپ کے قدم مبارک کو پکڑ کر ہلا کے دیکھوں، لیکن حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ بچے کو ذرا خاموش کروائیں دیں، جن کا بھی بچہ ہے۔ تو میں پاؤں مبارک پکڑ کر ہلا کے دیکھوں کہ کہیں آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بڑے جمال والے تھے، وہاں پر بڑے جلال والے بھی تھے، روب والے تھے۔ ایک مہینے کی مسافت سے آپ کا دشمن آپ کا نام سن کر کانپ جایا کرتا تھا۔ ایک مہینے کی مسافت بڑی مسافت ہوتی ہے، تو اگر آپ کا دشمن ایک مہینے کی مسافت پر ہوتا تو وہ آپ کا نام سنتا تو اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، اتنا روب اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ تو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، میں انہی خیالات میں تھا، تو اتنے میں آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور آپ کے چہرے پر بشاشت کے آثار تھے، خوشی کے آثار تھے۔ ایک تو حسن و جمال سارا ویسے ہی آپ پر ختم تھا، اور پھر جب مسکراہٹ کا، بشاشت کا عالم ہو تو پھر حسن اور بھی نکھر جاتا ہے، آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ تو میں نے فوراً عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کے نبی آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ کہیں آپ کی روح نہ پرواز کر گئی ہو۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اتنا لمبا سجدہ کیوں نہ کرتا، جبکہ مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے کہ آپ کی امت میں سے کوئی شخص اگر مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اس کے 10 گناہ معاف کروں گا، 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھوں گا، اور اس کے 10 درجات بلند کروں گا۔ تو یہ جو سجدہ ہے یہ سجدہ شکر تھا کہ اللہ نے میری امت کو بخشش کا ایک آسان ترین موقع فراہم فرما دیا ہے۔ پھر درود شریف کے اندر صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ درود شریف ہے، بلکہ یہ اللہ کا ذکر بھی ہے۔ جتنے بھی درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے ہیں سینکڑوں میں ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اگر ان صرف درود شریفوں کو لکھا جائے جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں تو ایک اچھی خاصی کتاب بن جاتی ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھی ہوئی ہیں، کتابیں موجود ہیں۔ حضرت شیخ مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے، انہوں نے ساری احادیث کے درود شریف اس میں جمع کیے ہیں، تو اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے، 2-2.5 گھنٹے اس کو پڑھنے پہ صرف ہو جاتے ہیں اگر صرف ایک دفعہ سرسری پڑھے بندہ۔ تو بہت سارے درود شریف ہیں، جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہیں، ان میں یہ خصوصیت ہے کہ سب میں اللہ کا نام موجود ہے۔ تو گویا کہ جب بھی ہم درود اور سلام پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کا ذکر بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی جتنی فضیلتیں ہیں وہ ساری کی ساری درود شریف پڑھنے سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ درود شریف اور ذکر کی فضائل پر پہلے بات ہو چکی ہے، تو اللہ کے ذکر کی بھی ساری فضیلتیں اس کے اندر موجود ہیں، وہ میسر آ جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف سکھائے ہیں ان میں سے سب سے افضل درود ابراہیم ہے، اور سب سے آسان اور مختصر اور کثرت سے پڑھا جانے والا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔
سب سے زیادہ یہ پڑھا جاتا ہے، جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم یہ درود پڑھتے ہیں۔ اور کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں تو ہر سطر میں جہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو وہاں پر یہ درود شریف لکھا ہوا ہے۔ تو سب سے کثرت سے پڑھا جانے والا اور آسان اور زبان پر آسانی سے جاری ہونے والا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے افضل درود درود ابراہیم ہے۔ اور پھر جو سب سے چھوٹا اور آسان درود شریف ہے، اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے۔ صلی اللہ، اس درود کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے رحمت کے نازل ہونے کی دعا کرنا، تو صلی اللہ، اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے، وسلم یہ سلام ہے جس کا معنی ہے آپ پر سلامتی بھی نازل ہو۔ تو چھوٹا سا درود شریف ہے جس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے۔ درود پر یہ سارے فضائل علیحدہ ہیں اور سلام پر سارے فضائل علیحدہ ہیں، اور سب سے چھوٹے میں بھی اللہ کا نام موجود ہے، صلی اللہ، اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام اس کے اندر بھی موجود ہے۔ تو ذکر کے فضائل بھی حاصل ہو گئے، درود کے فضائل بھی حاصل ہو گئے، سلام کے فضائل بھی حاصل ہو گئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا اور حق بھی ہے کہ ہم اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح ایک ہماری کوتاہی ہے، جب ہم لکھتے ہیں اس وقت بڑی غفلت برتتے ہیں، عام طور پر اکیلا صاد یا سلام اس قسم کے الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک بخل کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام مبارک لکھیں تو آگے پورا درود لکھنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب تک یہ لکھا ہوا باقی رہے گا تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا، وہ برکات اس کو حاصل ہوتی رہیں گی، اور اگر یہ لکھا ہوا کوئی اور پڑھے گا تو اس کے پڑھنے پر جو اس کو اجر ملے گا اس کو بھی اجر ملے گا۔ تو اس لیے اس میں بھی کبھی کوتاہی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک موضوع ایسا ہے جو بہت طویل ہے، جس کے بہت سارے پہلو ہیں، سب کو بیان کرنا اس وقت ممکن نہیں ہے، لیکن بنیادی سا مقصد کہ یہ عبادت اہم عبادت ہے، ہم سب کے لیے مفید ہے۔ پھر اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ گناہوں میں کمی بھی ہو رہی ہے۔ ایک طرف نیکیوں کے پلڑے میں مسلسل نیکیاں ڈال رہی ہیں، اور دوسری طرف دوسرے پلڑے سے مسلسل گناہ نکل رہے ہیں، یہ دوہرا فائدہ ہے اس کے اندر، اس لیے بھی اس کو اہتمام سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک ایک تسبیح صبح و شام سے تو کوئی بھی بندہ خالی نہیں رہنا چاہیے، باقی جتنا بھی وقت اس میں صرف ہو جائے کم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔